پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارن دے سانو ڈھنگ سلیقہ اصول اور طریقے ارشاد فرمائے تاکہ معاشرہ سکون، امن، الفت اور محبت کا گہوارہ بن سکے۔ جس معاشرے کے اندر اصول و قوانین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے دسے ہوئے طریقیاں تے عمل نہیں کیتا جاندہ، اس معاشرے پھر امن نہیں رہ جاندہ، محبت ختم ہو جاندی، فتنہ و فساد امن دی جگہ لے لیندے اور لڑائی جھگڑے عام ہو جاندے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو زندگی گزارن دے جڑے ڈھنگ ارشاد فرمائے، انہاں طریقیاں دے وچوں میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی دے گھر جدوں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، کسی دے دروازے تے پہنچنا ہے تو کس طرح پہنچنا ہے۔ اللہ رب العزت نے 18واں پارہ اور سورہ النور اس دی آیا کریمہ نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا۔ بڑی ہی توجہ نال اج دے عنوان کو سماعت کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے اساں اس تے عمل بھی کریے۔ قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ یعنی یہ اعمال ہی ہوندے نے جڑے جنتی بھی بنا دیندے نے تے جڑے جہنمی بھی بنا دیندے نے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، فرمایا اپنے گھراں دے سوا دوسرے گھراں دے اندر نہ جاؤ۔ اے ایمان والو، اپنے گھر دے سوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسرے گھراں دے اندر نہ جاؤ۔ کتنی دیر تک؟ فرمایا حتی تستأنسوا، اتنی دیر تک جتنی دیر تک اجازت نہ لے لو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس گھر دے اندر رہن والیاں جتنی دیر تک سلام نہ کر لو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمائے تواڈے واسطے بہتر ہے، یہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ کی بہتر ہے؟ ایک تو بغیر اجازت دے اپنے گھر دے سوا دوسرے گھر دے اندر داخل نہ ہو، اور دوسرا بہتر کی ہے کہ اس دے اندر رہن والیاں اجازت جس وقت لینی ہے سلام بھی کر لو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، اے تواڈے واسطے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، جے تسی دھیان کرو تے یہ تواڈے واسطے بہتر ہے جے تسی دھیان کرو تے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، آپ فرماندے نے اس قرآن پاک دی آیت تے اگر عمل نہ کیتا تو فرمایا قرآن پاک دی آیت نو ہلکا جاننا اور اس نو حقیر سمجھ کے اس نو چھوڑ دینا، یہ قرآن دی نص دا انکار کرنا ہے، اور قرآن دی نص دا انکار کرن والا کفر والا کم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس قرآن پاک دی آیا کریمہ تے عمل کرنا واجب ہے، ترک واجب کرن والا گناہگار ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قدر اپنا عمل ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کسی دے گھر تشریف لے کے جاندے تو کس طرح جاندے؟ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماندے نے آپ دے بیٹے حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے کہ ایک دفعہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے گھر تشریف لے کے آئے، ساڑھے دروازے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے آ کے سلام آکھیا، السلام علیکم۔ حضرت قیس بن عبادہ کہندے نے میرے ابا جان گھر موجود سن، انہوں نے آہستہ جہ جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام دے جواب نو نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ حضرت سعد بن عبادہ نے بالکل آہستہ آواز نال سلام دا جواب دیتا سی، آقا علیہ السلام نے سماعت فرمایا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ سلام ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت قیس بن عبادہ کہندے نے میرے ابا جان حضرت سعد بن عبادہ نے بالکل آہستہ جہ جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت سعد بن عبادہ نے پھر آہستہ آواز نال جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدوں 3 مرتبہ سلام کہہ لیا نا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ دے دروازے تو واپس جان لگے، واپس چل پے۔ پیچھے حضرت سعد بن عبادہ دوڑے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں 3 مرتبہ سلام کہے لیکن جواب نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام دے طریقے تو پتہ کی چلیا 3 مرتبہ جا کے اجازت منگو، اجازت کسے دے گھر جان دی داخل ہون دی مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس پلٹ کے آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چرچ کردے نے یا رسول اللہ میں توڑا سلام بھی سنیا، تو انہوں جواب بھی عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آہستہ اس واسطے کہندا رہا کہ تساں ساڈے تے سلام بھیج دے رہو۔ یہ ہے اہل ایمان دی محبت، عاشقان دی محبت کہ یا رسول اللہ تساں سلام بھیجو، اللہ دی ساڈے تے برکات اور اللہ دے انوار و تجلیات، اللہ دا فضل و کرم ساڈے تے نازل ہوندا رہے۔ اس واسطے میں 3 مرتبہ دہرایا تاکہ تسی بار بار سلام کر دے رہو، اللہ دی رحمت ساڈے تے نازل ہوندی رہے۔ اور یہ بھی پتہ چلیا کہ 3 مرتبہ تو زائد کسے دے دروازے تے جا کے دستک دینا جائز نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے اندر میری ماں رہندی، کیا میں گھر داخل ہون تو پہلے اپنی ماں کو بھی اجازت طلب کراں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اپنی ماں دے کو بھی اجازت طلب کر۔ یا رسول اللہ میں اسے گھر دے اندر رہنا، فرمایا پھر بھی اپنی ماں دے کو اجازت طلب کر۔ پھر عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر دے اندر میں ماں دا خدمت گار بن کے رہنا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوچ اگر تیرا کی خیال ہے کہ تیری ماں اندر بڑھ نہ ہوئے تو اس نو دیکھنا گوارا کر سکنا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر ماں دے کمرے دے اندر بھی جانا ہے تو بغیر اجازت دے جانا نہیں۔ یہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اساں تو انہیں چیزوں کا خیال بھی رکھ دے۔ جس وقت خواتین اسلام صحابیات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندیاں سن تو بغیر اجازت دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر نہیں سن داخل ہوندیاں۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلام اللہ رب العزت نے اگے ارشاد فرمایا ایک تو کسی دے گھر دے اندر اجازت دے بغیر داخل ہونا نہیں، اور دوسرا فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جدوں بھی جانا ہے انہوں نے سلام کرنا ہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تواڈے واسطے بہتر ہے جے کچھ دھیان کر لو تے کچھ توجہ کر لو۔ بہتری ہے ہی قرآن دے اندر، بہتری ہے ہی اسلام دے اندر، بہتری ہے ہی شریعت اسلامیہ دے اندر۔ جس نے بھی شریعت اسلامیہ نو چھوڑیا یاد رکھنا نہ دنیا تے اس دی عزت ہے اور نہ قیامت والے دن وہ عزت پا سکے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلام اللہ تعالیٰ پھر اگے ارشاد فرماندا ہے، فرمایا اجازت طلب کرو 3 مرتبہ، اجازت مل جائے تو ٹھیک، اور بار پھر چوتھی بار تو دستک دینے اجازت، ہاں کو بہت شدید کم ہے
بہت ضروری کم آ گیا کہ جس تو بغیر گزارا ممکن نہیں، تو پھر اجازت ہے، ورنہ عام حالات دے اندر کسے دے گھر دے اوپر جا کے چوتھی مرتبہ دستک دین دی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ اساں کی کرنے ہیں، اساں تو جناب اگر کسی دے دروازے تے جانے تو دروازہ پہلی واری اس طرح پننے آ کہ اگلا بیچارہ آ کے پتہ نہیں دروازہ ہی نیچے آ گرے، اس چیز دی بھی اسلام سانو اجازت دیندا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، فرمایا اگر کسی دے گھر جاؤ 3 مرتبہ دستک دیتی ہے لیکن جواب نہیں آیا، بعض بندے ناراض ہو کے بھی ٹر جاندے نے، یار چنگا بندہ ہے انہیں توجہ ہی نہیں کی تھی، یہ باہر میری گل سنن واسطے نہیں آیا۔ بھئی ممکن ہے اگر کوئی مرد موجود ہے تو غسل کر رہا ہوئے، ممکن ہے مرد موجود ہے تو کسی اور حالت دے اندر ہوئے، ممکن ہے اگر مرد موجود نہیں صرف بیبیاں نے تو بیبیاں تو تیری گل سنن واسطے نہیں نہ آ سکتی۔ ناراض ہو کے نہیں جانا، کسی دے گھر گئے ہو 3 مرتبہ دستک دیتی ہے باہر نہیں کوئی آیا تو اس نے ناراض ہونا نہیں، اس دی مجبوری ہے، ممکن ہے کہ غسل کر رہا ہوئے۔ ہن غسل کردہ بندہ کس طرح آ کے باہر دروازہ کھول سکتا ہے؟ غسل کردہ بندہ کس طرح آ کے تیری بات سن سکتا ہے؟ اور اگر وہ ممکن ہے موجود نہیں تو ماما بہنا بیٹیاں تو پردے دے اندر نے، وہ تیری بات سن سکتیاں، سو ناراض ہو کے نہیں جانا۔ شریعت مطہرہ دا جو حکم ہے 3 مرتبہ دستک دیتی کو نہیں آیا مجبوری سمجھ کے واپس پلٹ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر دستک دیتی پھر بھی کو باہر نہیں آیا یعنی اندر کو موجود ہی نہیں، فرمایا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، فرمایا اگر کوئی اندر نہیں گھر دے اندر، ایک تو ہے گھر دے اندر کوئی موجود ہے دروازہ نہیں کھولیا، اور فرمایا اگر کوئی گھر دے اندر موجود بھی نہیں دروازہ بھی کھلا ہے یعنی کنڈی لاک نہیں لگیا، تسی اس طرح کرو تو دروازہ کھل جائے گا۔ فرمایا اگر مالک کے مکان گھر موجود نہیں پھر بھی تانوں اجازت نہیں اس دے گھر دے اندر داخل ہون دی۔ تو کی خیال ہے چوراں نو اجازت ہون دی داخل ہون دی اجازت ہے؟ عام بندے نو، عزیز رشتہ دار نو، عام دوستاں دے وچوں کسے نو، کسے مائی کسے بی بی نو، کسے خاتون نو بھی اگر پڑوسی دے اندر مالک کے مکان موجود نہیں انہوں نے اجازت بھی نہیں دیتی تو بغیر اجازت دے گھر دے اندر حالانکہ کوئی موجود نہیں، اسلام اس چیز دی اجازت نہیں دیندا کہ بغیر مالک کے مکان دی اجازت دے اس دے اندر گھر داخل ہو جاؤ۔ توجہ ہے جناب دی؟ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا، فرمایا اگر تانوں کیا جائے کہ واپس چلے جاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دستک دیتی جا کے اندروں کسی مرد نے بھی اپنی کسی پریشانی دے اندر مبتلا سی، اپنے کسی بھی کم دے اندر مصروف ہے سی، یا اس دے کول اندر مہمان بیٹھے سن، وہ دروازے تے اس نے کیا جی واپس چلے جاؤ، تو اتنے بھی بندے ناراض ہو جاندے نے، کمال ہے بندہ بھی دروازے تے آ کے مینوں واپس بھیج دیتا ہے۔ بھئی اس کی کوئی پرسنل مجبوری ہو سکتی ہے، اس نے کوئی پرسنل ضروری مہمان آ سکتے ہیں۔ میرا رب ارشاد فرماندا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، فرمایا اگر تانوں کیا جائے کہ واپس چلے جاؤ میں اس وقت مصروف ہاں، تو فرمایا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، فرمایا واپس چلے جاؤ یہ دے وچ تہاڈی بہتری ہے، یہ تہاڈے واسطے ستھرا کام ہے، پاکیزہ کام ہے کہ باہر چلے جاؤ، اندر داخل ہون دی ضد نہ کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو ٹائم نہیں تو ضد نہ کرو کہ نہیں بھائی میں تے تیرے نال کو چند گلاں کر کے جانیاں نے، کو آدھا گھنٹہ گزار کے جانا، ممکن ہے اس دے کولو 1 منٹ دا بھی اندر مہمان بیٹھے نے اس دے کول ٹائم نہ ہوئے۔ میرا رب ارشاد فرماندا ہے اگر واپس پلٹن دا کہہ دے تو فوراً واپس پلٹ جانا ہے، ضد کرنی نہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اللہ تواڈے کماں نو جاندا ہے، اللہ تواڈے کماں نو جاندا ہے، اگر اچھا کرو گے تو وہ بھی اللہ جاندا ہے، برا کرو گے تو وہ بھی اللہ جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح، فرمایا اس گل تے تواڈے اتے کوئی گناہ نہیں۔ کس گل تے؟ فرمایا ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، اس جگہ تے جاؤ جیڑی کسے خاص بندے دی رہن والی جگہ نہیں۔ مثال دے طور تے ہوٹل اوتے بغیر اجازت دے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس ہوٹل دا کوئی خاص کمرہ جس دے اندر کچھ افراد بیٹھے نے پردے دے اندر، اس کمرے دے اندر بھی جان دی اجازت نہیں۔ مسافر خانہ ہے
اتھے جان دی اجازت ہے، بغیر اجازت دے داخل ہو جاؤ، ہوٹل دے اندر بغیر اجازت دے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا اس بات تے تواڈے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ جس جگہ دے اندر کوئی خاص نہیں رہندا، بلکہ عام حالات دے اندر کوئی بھی اتھے آندا جاندا ہے، فرمایا اس جگہ تے اگر تسی آؤ جاؤ بغیر اجازت دے تو تانوں عام اجازت ہے، تواڈے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، چاہتے مینوں ایک حدیث پاک یاد آ گئی، بعض بندے نا جدوں جائیے نا دستک دیندے نے، مثال دے طور تے کسی دے دروازے تے جا کے دستک دیتی، انہوں نے اگیوں پوچھا کون؟ میں ہی ہاں۔ کی کہندے نے؟ میں ہی ہاں۔ اور تو کون ہے بھائی؟ او یار دروازہ کھول، میں ہی ہاں۔ یہ جڑا اندر ہوندا ہے نا، او دے واسطے تکلیف دا سبب ہوندا ہے۔ اگر اس نے نہیں پہچانا، رات کو 1 بجے جا کے کسی دے دروازے تے دستک دے اور اندروں پوچھے بھائی کون ہے تو؟ حضرت صاحب کون ہو؟ تو وہ اگوں جواب دے کہ میں ہی ہاں۔ اور پھر پوچھے تو کون ہے؟ بھائی دروازہ کھول، میں ہی ہاں۔ 2-3 دفعہ اس نے جدوں کہنا نا، اگلے بندے نے پریشان ہو جانے کہ تے ڈاکو تو نہیں آ گیا۔ اور بعض اوقات اس دا نقصان بھی ہوندا ہے، میں کرن دا نقصان بھی ہوندا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بہت بڑے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میرے ابا جان تے کچھ قرض سی، بخاری شریف دی حدیث پاک بھی ہے قرض والی، میرے ابا جان تے کچھ قرض سی اور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کاشان نبوت تے حاضر ہویا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر۔ آقا علیہ السلام دے دروازہ مقدسہ تے جا کے سلام عرض کیتا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کون ہے؟ اندروں ہی ارشاد فرمایا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی انا، یعنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشان نبوت دا دروازہ کھولیا، باہر تشریف لے کے فرمایا میں کی ہوندا ہے؟ میں تو میں بھی ہاں۔ آن والے نو چاہیے اپنا نام دسے، میں نہ کرے۔ فرمایا میں تو میں بھی، یعنی میں بھی تو میں ہی ہاں نا، تو بھی میں بھی میں، سارے ہی میں۔ فرمایا آن والے نو چاہیے اپنا نام دسے تاکہ اندر والے نو کسی قسم دی پریشانی لاحق ہوئے نہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پتہ چلیا جدوں کسی دے دروازے تے جا کے دستک دیو، سلام عرض کرو تو پھر اس نو اپنا نام بھی دسو، اگر پوچھے تو اس نو اپنا تعارف بھی کرواؤ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام جدوں آپ کسی دے دروازے تے جاندے نا دستک دیندے جا کے، تو حضور علیہ السلام جا کے دروازے دے بالکل سنٹر چ نہیں سن کھڑے ہوندے۔ ساڈے تو اتنے فطرت ہے نا، عادت ہے کہ کسی دے دروازے تے گئے ہو، بعض بندے تو ایسے بھی دیکھے نے کہ دستک دین تو پہلے وہ چید وچوں ویکھن کے اندر کی ہوندا پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تواڈے گھر جھانکے، فرمایا اس نو پتھر مارو، تواڈے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تواڈے گھر کوئی جھانکے، اس دی اکھ نکال دیو، تواڈے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ کس نے اجازت دیتی؟ اس گھر دے اندر ماں بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، کسی دی عزت محفوظ ہے، اور تو اس دے گھر دے اندر بغیر اجازت دے دخل اندازی کر رہے ہیں اور اس دے گھر دے اندر بغیر اجازت دے دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا کسے دے گھر دے اندر بغیر اجازت دے جھانکے اور دیکھے، فرمایا کوئی اگر اس دی اکھ بھی نکال دے تو اس تے کسے قسم دا کوئی گناہ نہیں۔ یہ اصل دے اندر حضور علیہ السلام نے اتنی سختی نال وعید کیوں فرمائی؟ بھئی جس طرح میں نہیں نہ چاہتا کہ میرے گھر دے اندر، میں غیرت والا، میرے گھر دے اندر کو جھانکے، اس طرح کوئی بھی غیرت مند مسلمان نہیں چاہتا کہ اس دے گھر دے اندر کوئی جھانکے۔ دروازے کس واسطے لگائے جاندے نے؟ دیکھو نا، پہلے ایسا ایک کمرہ بنایا، اس دی چھت ڈالی، پھر اگے اس دے پردہ لگایا جاندہ ہے، اس کمرے نو دروازہ لگایا جاندہ ہے، پھر اس گھر دی 4 دیواری بنائی جاندی ہے، 4 دیواری بنان تو بعد پھر ایک مین گیٹ لگایا جاندہ ہے، پھر اس مین گیٹ دے نال اساں ایک پردہ لگانے ہیں، پردہ لٹکا دینے۔ وجہ کیا ہے؟ کسے بھی غیر انسان دی توجہ اور نظر ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں تے ساڑے گھر دے اندر داخل نہ ہوئے۔ اتنے پردے لگان دا ہی مقصد ہے۔ اس دے باوجود اگر کوئی جا کے کسے دے گھر دے اندر جھانکے تو اس تو بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دے گھر دے سامنے جاندے سن، حضور علیہ السلام بالکل سامنے نہیں سن کھڑے ہوندے، بلکہ یا دروازے دے اس سائڈ تے کھڑے ہوندے سن یا دروازے دے اس سائڈ تے کھڑے ہوندے سن۔ انشاءاللہ اساں بھی اس تے عمل کریں گے، بولیے سارے عمل کریں گے۔ بغیر اجازت دے کسی دے گھر جانا نہیں، 3 مرتبہ اجازت طلب کیتی، اجازت نہیں ملی تے غصہ ناراضگی دا اظہار کرنا، کسی دے گھر دے اندر جھانکنا، کسی دے دروازے دے سینٹر چ اساں کھڑے ہونا، اللہ مینوں بھی تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پھر اگے ارشاد فرمایا، فرمایا فیہا متاع لکم، فرمایا او جڑے ہوٹل نے، سرائے نے، مسافر خانے نے، انہاں دے اندر بغیر اجازت دے تسی چلے جاؤ، انہاں دے برتن دا تانوں اختیار ہے۔ فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، فرمایا اللہ جاندا ہے جڑا تسی ظاہر کردے ہو جڑا چھپاندے ہو، اللہ سب جاندا ہے۔ اللہ دے کولوں چھپ کے جڑے کام کردے ہو، دنیا دے کولوں جڑے چھپ کے کام کردے ہو، اللہ انہاں نو بھی جاندا ہے، اور جڑے دنیا نو ظاہرن کردے ہو اللہ انہاں نو بھی جاندا ہے۔ تو فرمایا بہتری اس دے اندر ہے کہ اگر تسی کسے دے گھر جاندے ہو تو فرمایا بغیر اجازت دے داخل ہونا نہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اگے ارشاد فرمایا، جدوں اساں کسے مرد حضرات کسے دے گھر دے اندر داخل ہون یا عورتاں کسے دے گھر دے اندر جان، فرمایا مرداں واسطے کی حکم ہے، قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا جدوں مرد کسے دے گھر دے اندر داخل ہون تو اپنی نظراں جھکا لین، اپنی نظراں جھکا لین، نظراں اٹھا کے ماواں بہناں اور بیٹیاں ول نہ تکن، بلکہ نظراں حیا اور شرم اور حکم خداوندی سمجھ ہون جھکا لین۔ یہی ایک شریف النفس انسان دی پہچان اور علامت ہے۔ فرمایا پھر جدوں کوئی مرد باہروں آ جائے تو عورتاں دا کی کم ہے، عورتاں کس طرح اگیوں بہیویئر اختیار کرن اور عورتاں اگیوں کی کرن، فرمایا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، فرمایا عورتاں محبوب علیہ السلام عورتاں نو، مسلمان عورتاں نو حکم دے دیو کہ اپنی نظراں نو جھکا لین، اپنی نظراں نو جھکا لین، فرمایا من ابصارہن، اپنی نظراں نو جھکا لین، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی دی حفاظت کرن، اپنی پاکیزگی دی حفاظت کرن، اپنی پارسائی دی حفاظت کرن۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگھار، اپنی زیب و زینت دوسرے دے سامنے ظاہر کرن نہ۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام تے سورہ النور دے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا 3 خاص ایسے وقت نے جنہاں دے اندر اپنے انو بھی داخل ہونے دی اجازت نہیں۔ وہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما رہے سن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام نو بھیجیا، فرمایا عمر نو بلا کے لے کے آ۔ حضرت عمر کمرے دے اندر بھی جدو بندہ سوندا ہے تو ظاہر بات ہے اپنی کیفیت ہوندی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام پہ کر دے سن، اے غلام گیا بغیر اجازت دے جا کے حضرت عمر نو اٹھایا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو خواہش دل دے اندر پیدا ہوئی کہ تے اللہ تعالیٰ غلاماں نو بھی منع فرما دے کہ بغیر اجازت دے کسی دے گھر دے اندر داخل ہونا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر خواہش اور تمنا پیدا ہوئی، مالک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، فرمایا اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، فرمایا تواڈے کولوں اجازت لے لین اندر آن تو پہلے کیڑے جڑے تواڈے زر خرید غلام نے، تواڈے غلام بھی اجازت لے لین۔ پھر فرمایا والذین لم یبلغوا الحلم منکم، فرمایا او بچے جڑے حد بلوغت نو اجے نہیں پہنچے، نوجوان
اجے نہیں ہوئے، فرمایا او بھی تواڈے گھر دے اندر داخل ہون تو اجازت لے لین. یہ اپنے بچیاں دی گل ہو رہی ہے. وہ کیڑے ٹائم؟ 3 ٹائم کیڑے نے؟ فرمایا منکم ثلاث مرات، ثلاث مرات، فرمایا 3 وقتاں دے اندر. پہلا وقت فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر تو پہلے. نماز فجر تو پہلے تواڈے اپنے بچے بھی نے حد بلوغت نو اجے نہیں پہنچے، انہاں نو بھی اجازت نہیں کہ بغیر اجازت دے کمرے دے اندر داخل ہو جان. دوسرا فرمایا وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، فرمایا دوسرا او وقت دوپہر دا، ظہر دا وقت، دوپہر دا وقت، جدوں تسی اپنے کپڑے اتار کے آرام کر رہے ہوندے ہو. کپڑے اتارن تو مراد مرد حضرات عموماً قمیض اتار دیندے نے گرمیاں دے اندر، خواتین جدوں آرام کردیاں نے تو دوپٹہ اتر جاندا ہے. فرمایا اس وقت بھی بغیر اجازت دے اپنے بچوں نو بھی داخل ہونے دی اجازت نہیں ہے. تیسرا فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فرمایا نماز عشاء تو بعد، نماز عشاء پڑھ کے آرام دا وقت ہے، اور کوئی کسے حالت دے اندر آرام کر رہے، کوئی کسے حالت دے اندر آرام کر رہے، میرا رب ارشاد فرماندا ہے اس وقت بھی اپنے بچیاں نو بغیر اجازت دے جڑے حد بلوغت تک نہیں پہنچے انہوں نے بھی اجازت نہیں ہے. ثلاث عورات لکم، فرمایا کیوں؟ اس واسطے کہ 3 وقت تہاڈی شرم دے نے. فجر تو پہلے، نماز عشاء تو بعد، اور ظہر دے وقت جدوں قیلولہ کیتا جاندا ہے، آرام کیتا جاندا ہے. فرمایا تینوں وقت تہاڈے شرم دے نے. کیوں بھی شرم دے نہیں؟ اے پردے دے تینوں وقت نے. فرمایا تینوں شرم دے، حیا دے اور پردے دے وقت نے. انہاں تینوں وقتاں دے اندر اپنے بچیاں نو جڑے حد بلوغت تک بھی اجے نہیں پہنچے انہاں نو بھی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ جو میں عرض کیتے، اللہ مینوں بھی تانوں بھی سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.